اسرائیل علیہ السلام بھی کھڑا سوچتا ہے، بار بار کہتا ہے اگر امر ربی نہ ہوتا، میں اللہ کے امر کا پابند نہ ہوتا، اس کچرے کے ڈھیر کو، اس ڈسٹ بن کو کبھی میں آسمانوں کی طرف لے کے جاتا۔ حدیث پاک میں آیا گناہ گار کی روح کو ایسے آسمان کی طرف لے کے جاتا ہے جیسے بچے کھلے میدان میں گیند سے کھیل ہوتے ہیں، تو ادھر بال پھینکتا ہے ادھر پھینکتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو کیچ کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا فرشتے اتنی نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے کی طرف پھینکتے ہیں، جب آسمان کا جا کے دروازہ بجاتا ہے وہ کہتا ہے وہ آنے والوں تمہارا تو پتہ ہے کس کو لے کے آ رہے ہو؟ کا گناہ گار ہے، اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، اسلام کی مان کا دشمن ہے۔ فرشتہ کہتا ہے پھر اس کی جگہ یہاں کہاں ہے؟ اوپر نہیں، علیین میں نہیں، جہنم کے قید خانے سجین میں ہے۔ فرشتے یوں کر کے روح کو چھوڑتے ہیں، سیدھی زمین کے نیچے سجین کے اندر جہنم میں جا کے گر جاتی ہے۔ فرمایا جب کوئی بندہ مر جائے، بے شک وہ گلے لے کے مرا، اذیتیں دے کے مرا، کسی کو نقصان دے کے مرا، فرمایا خبردار اس کے مرنے کے بعد اس کا گلہ کرنا جائز کوئی نہیں۔ اچھا ہو تو اس کی خوبیاں بیان کرو، اگر برائی کر کے گیا تو اس کی زندگی کی وہی اچھائی ڈھونڈو، اس کو عام کر دو، اس کا جنازہ اٹھنے سے پہلے اس کی اچھائی کو عام کر دو، جو اس نے برا کیا اس کے لیے اذا مات عبدا۔ پھر نبی نے فرمایا جب کسی بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، جنازہ پڑا ہوتا ہے، دنیا چہرہ کے دیکھتی ہے، اللہ اکبر کہتی بڑا اچھا بڑا اچھا، اللہ یعلم شرم، مالک کائنات اسے اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے، کہتا مجھے پتہ ہے نام اعمال گناہوں سے کتنا بھر کے لے کے آیا، کتنا گندا ہو کے آیا، لیکن میں کیا کروں، تیرے جنازے کے ارد گرد میرے بندے گھوم رہے اور کہہ رہے ہیں وَيَقُولُ النَّاسُ فِيهِ خَيْرًا۔ ہر کوئی دیکھنے والا کہہ رہا ہے بڑی سونی زندگی گزار کے گیا، ہر کوئی کہہ رہا ہے بڑی اچھی زندگی گزار کے گیا، وجہ میرا بندہ، میں نے اپنے بندوں کی زبان کی لاج رکھ لی، زمین پر میرے بندوں نے اچھا کہہ دیا، میں نے عرش بری پر بھی تجھے اچھا کہہ کے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یا تو قرآن خوانی ہو رہی ہوتی ہے، حضور کی کتب کے اوپر کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، مرنے والے کے گلے کو عزیز و کان کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ عورتیں خدا کی قسم جنازے پہ گلہ نہیں چھوڑتی، بتاؤ تو صحیح۔ اور میرے پیاروں دو چیزوں میں ہم بڑے ناکام ہو گئے، ایک اپنے لیے کچھ نہ کر سکے، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ 10 محرم الحرام کو ہمارا نظریہ ہمارا عقیدہ کہ اہل دل لوگ قبرستان کی طرف جاتے ہیں، اتنی بد نصیبی کی بات ہے، ماں پیٹ میں لے کر بڑھاپے تک اپنے بچے کو یاد کرتی ہے، بیٹا 10 محرم کو اپنے ماں باپ کو یاد کرتا ہے، لیکن اتنی ستم ظریفی، اللہ گلیوں میں رش ہے، بازاروں میں رش ہے، ایک پھوڑا ایک کسی ایک تسلا لے کے جائیں گے اور جا کر اماں کی قبر پر تو بڑے مٹی کے ڈال دیں گے، ابو جان کی قبر پر بیٹھے تو میرے بچے تو یہ کام نہ کرنا، میں بتاتا ہوں آپ نے کیا کام کرنا ہے۔ 10 محرم کو اللہ کی قسم مسلمان کی تو روزانہ ہی 10 محرم ہوتی ہے، کیونکہ میرے عزیزوں ہمیں اسلام خوشیوں سے نہیں ملا، بڑی اذیتوں سے ملا، بڑی پریشانیوں سے ملا ہے۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا میں اسلام کے 11 افراد کی آپ کو داستان سناتا، اللہ کی عزت کی قسم ایسی عجیب داستان سنتے کہ آج کے دن کا کھانا کھانا ہی بھول جاتے۔ اور میرے عزیزوں غموں کی داستان ہے، چمڑے اجڑے، لاشیں گر گئے اور نیزے کی اینی پہ چڑھ گئے، تب جا کے کلمہ نماز ہمارے گھروں کے اندر پہنچا۔ یہ کسی نے اخبار میں نہیں ہمیں لکھ کے دیا، بڑی محنت ہے اس کے پیچھے۔ 2 دابڑے مٹی کے ڈال دیے، 3 تسلے جا کے مٹی کے ڈال دیے، پہلا تسلا بزرگوں قبر پہ گرا، ماں نے دھچکا کھایا، دوسرا تسلا قبر پہ گرا، ابا نے دھچکا کھایا۔ انور، عزیز، رفیق، رشید، اسلم، ثاقب، عبد المجید، محمد سلیم، یہ تو نے کیا ذاتی کی، ایک پورا سال ہو گیا تیری راہ تکتے تکتے، قبرستان کے دروازے کو دیکھتے دیکھتے، امیروں کے آئے، غریبوں کے آئے، پیروں کے آئے، فقیروں کے آئے، میرا پورا سال نہیں آیا، 1 سال کے بعد آیا، 2 بڑی مٹی ڈال کے چلا گیا، پہلے تھوڑی تھی میری قبر کے اوپر، اماں کیا کرتا، ابا کیا کرتا، اور میرے بیٹے گھر سے چلتا، وضو کر کے چلتا، سر پہ ٹوپی رکھ کے چلتا، ہاتھ میں تسبیح پکڑتا، ہر دانے کے اوپر سبحان اللہ، ہر دانے کے اوپر الحمدللہ کہتا آتا، اللہ کی کبریائی کی قسم تلاوت تو کرتا، قبرستان کے اندر قدم رکھتا، تیرے تسبیح کے دانے مکمل ہوتے، اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا۔ آوے کا وہی بگڑا پڑا ہے،
بہت میرے عزیزوں ہم خسارے میں جا رہے ہیں. جب سے اپنے بچوں کے اپنے گھروں کے اندر علیحدہ علیحدہ روم بنائے ہیں بیڑا غرق ہو گیا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں اللہ نے جو عہدہ جو منصب عطا فرمایا ابھی 2 ملکوں سے یورپ کنٹری سے جب سے مجھے یوٹیوب کا بٹن ملا اللہ اکبر پتہ نہیں کیسا ہوتا ہوگا بڑی سیکیورٹی کے اندر مجھے بٹن امریکہ کی طرف سے دے کے گئے. 2 ملکوں کے اندر خدا کی قسم وزٹ کے لیے مجھے فری بلایا. ویسٹ انڈیز اور باربے کے اندر مجھے بلایا کہ آ جاؤ مولا ہمارے ملک کی آپ کو نیشنل کی دیتے ہیں شہریت دیتے ہیں تو بھائی والے بلا رہے ہیں سعودیہ کے اندر. 17 تاریخ کو جا رہا ہوں. خدا پاک کی قسم کوئی حسرت بھائی صفدر صاحب دل کے اندر باقی نہیں. ایک حسرت روزانہ مجھے کینسر سے زیادہ گھاؤ دے رہی ہے شوگر بلڈ پریشر سے زیادہ گھاؤ دے رہی ہے. کاش 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 میرے ماں باپ زندہ ہوتے اس مرتے پر دیکھ کے اللہ کی قسم کتنے خوش ہوتے. واہ میری ماں تیرا خدا بھلا کرے تیری اللہ قبر کو نور سے بھر دے. اے ماں تیرے دودھ کے اندر کیا تاثیر تھی. اللہ اکبر. ایک ماسٹر کے بیٹے کو اللہ نے قرآن کا وارث بنا دیا. یقین جانو جب دنیا ہاتھوں میں لے کے پھرتی ہے استغفار پھولوں کی مالا پھولوں کی پتیاں پڑتی ہیں اس وقت سوچتا ہوں کیا اس کے پیچھے فکر تھی کیا اس کے پیچھے سوچ تھی. پیسہ کام آیا دولت کام آئی شہرت کام آئی. 3 ہستیوں نے میرے بیڑے پار اللہ سے کروا دیے. پہلی اللہ اکبر میری ماں اور باپ. میری ماں کی کوکھ تھی میرے باپ کی سوچ تھی وہ مجھے پکڑ کر مجھے مدرسے میں چھوڑایا. میرے استاد کی محنت تھی اللہ اکبر. تیسرا میری ماں کی دعا تھی. پتہ نہیں رات کے کس پہر میں اس نے رو کے دکھایا. پھر جب قدم رکھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے. میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال لیتا. ماں 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 بکری بھی ماں 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 کہتی ہے. یہ فطرت ہی ہے. اللہ کی قسم اس ماں میں اللہ نے ایسی مٹھاس رکھی ہے. اللہ اکبر. کوئی ماں کو یوں کر کے کہ ماں خدا رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. رحمت والی باہیں ڈال کر اپنے سینے سے لگا دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور میں بتاؤں اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے. یار کی یاری سمجھ گئے اللہ اکبر. معشوق کا عشق سمجھ گئے لیکن اللہ کی محبت نہیں سمجھے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی بچہ گود میں لیا ہوا بات پیغمبر سے سرکار سے کہنے لگی کملی والے مجھے یہ بتاؤ آپ سے مسئلہ پوچھنے آئی. صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے. کوئی ہے اپنی بات پوچھے گی پاکی نہ پاکی پوچھے گی. اس نے کچھ مسئلہ نہ پوچھا. چلی کملی والے مجھے یہ بتاؤ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا. ڈالر پاؤنڈ کے ریٹ میں کبھی آپ کو مجھے بھی خیال آیا رات کو میرے عزیزوں کسی بچے نے شرارت کر کے فریج کا سوئچ نکال دیا اندر کی ساری چیزیں خراب ہو گئی. اللہ زندگی کا سوئچ نکال دیتے ہیں رات کو موت کے آغوش میں سلا دیتے ہیں. جب صبح دوبارہ زندگی کا بٹن آن ہوتا ہے ساری چیزیں تر و تازہ ہی ہوتی ہیں. زبان اپنا کام کرتی ہے کان اپنے کام کرتے ہیں ہاتھ اپنے کام کرتے ہیں. اللہ فرماتے بندے اللہ اکبر. کوئی تجھے گرمی میں پانی پلا دے کہتا شکریہ شکریہ مہربانی. اے میرے بندے اللہ اکبر میں نے مردہ کر کے دوبارہ اٹھایا کبھی تو میرا شکریہ ادا کر دیا کر. کبھی فجر میں بلایا کبھی ظہر میں بلایا کبھی مغرب میں بلایا کبھی عشاء میں بلایا. فرمایا میرا بندہ 5 نمازوں کا بلاوا زمین پر آتا ہے اور تہجد کا بلاوا عرش بنی سے آتا ہے. اے میرا بندہ جب ساری دنیا تنگ آ جائے اور تو دنیا تیرے سے تنگ آ جائے مال تیرے کام نہ آئے اولاد تیرے کام نہ آئے خاندان تیرے کام نہ آئے. اے میرا بندہ پھر مجھے تلاش کر لیا کر کہاں ملے گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ میں میرے عزیزو 6 تاریخ کو پنو آخر میں پروگرام کر کے بیٹھا سوئی گیس میں کیسڈیو صاحب آ گئے.
کہنے لگے 16 سال ہو گئے دعا فرما دو. اللہ اکبر. اولاد کوئی نہیں, پیسہ اتنا ہے, اللہ اکبر, پیسہ اتنا ہے, کمی کوئی نہیں, میرے پاس اولاد کوئی نہیں. میں نے کہا چیک کرایا, کہا جی جی کوئی ہسپتال نہ چھوڑا, لاہور کے فلانے سینٹر میں گیا, بڑے بڑے مہنگے ہسپتال گنوائے, کراچی کے فلانے سینٹر میں گیا, اللہ اکبر, اسلام آباد کے اس ہسپتال میں گیا, کوئی میرے ہسپتال نہیں چھوڑا. میں نے کہا نا 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 نا, ایک ہسپتال تو نے چھوڑ دیا. کہ کون سا؟ میں نے کہا ہسپتال کا بھی بتاتا ہوں, وارڈ بھی بتاؤں گا, ڈاکٹر کا نام بھی بتاؤں گا, فیس بھی تجھے بتاؤں گا. کہنے کہ ہسپتال کا نام کیا؟ میں نے کہا ہسپتال کا نام تہجد ہے, وارڈ کا نام مصلی ہے, ڈاکٹر کا نام اللہ ہے, فیس 200 ہے. اے میرا بندہ, ایک مرتبہ اس ہسپتال میں, اس وارڈ میں, کمرے میں چلا جا اور ڈاکٹر کو جا کے اللہ اکبر, اپنا دکھڑا لکھت میں نہیں, اپنا دکھڑا تحریر میں نہیں, اپنا دکھڑا زبان میں نہیں, بلکہ اپنا دکھڑا اپنا مرض آنسو میں بتا دے. اللہ کی عزت کی قسم ہے, ماں باپ بہن بھائی دوست یار بیوی بچے سب آنسو ٹھکرا سکتے ہیں, اللہ اپنے بندے کا آنسو نہیں ٹھکراتا. بس اللہ اپنے بندے کا آنسو. ایک مرتبہ ہسپتال, تہجد کے ہسپتال میں چلے جاؤ, کیونکہ ہر نماز کا بلاوا زمین پر آیا, تہجد کا بلاوا عرش بری پر آیا. حل من مستغفر, حل من مستغفر, حل من مسترزقین. ہے کوئی رزق کی تنگیاں دور کرانے والا, ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا, ہے کوئی اولاد لینے والا. اے میرا بندہ, بستر سے ان کے مصلی پر آنے میں دیر لگے گی, تیرے گناہوں پر محمد والا قلم چلانے میں مجھے اتنی بھی دیر کوئی نہیں لگے گی. آجا میرے پاس. اللہ کے پیارے نبی کتنی محبت کرتا ہے اللہ. آپ نے یوں دیکھا, آپ نے فرمایا تیری گود میں کون ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو میرا بچہ ہے. آپ نے فرمایا کتنی محبت کرتی ہے. اللہ اکبر, ٹکڑے وار دوں گی, جان وار دوں گی, یہ اس کی خاطر آگ میں کود جاؤں گی, پانی میں چھلانگ لگاؤں گی. بس بس بس, جا اپنی محبت لے جا. اللہ کے نبی, میں آپ سے پوچھنے کے لیے آئی تھی کہ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے. آپ میرا بتانے لگ گئے. آپ نے فرمایا کتنی تو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے, اس سے 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. ہنسی اور ہنس کے کہنے لگی پھر تو کام بن گیا. آپ نے فرمایا کیا کام بنا؟ کہ میں بچے سے محبت کروں, میرے بچے کے پاس آگ جل جائے, میں اپنے بچے کے لیے آگ کا سیک برداشت نہیں کرتی. جو 70 مرتبہ محبت کرتا ہے وہ اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں کیسے برداشت کرے گا؟ اسی طرح کہنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ کہنے لگے سر حضور کا جھک گیا, موٹے موٹے شبنم سے زیادہ قیمتی, زمزم سے زیادہ قیمتی قطرے آنسو کے نکلنے لگے. میں او لوگوں اس عورت کو دیکھ لو, اللہ اکبر, اتنی عقل مند نکلی, اسے مال سمجھنا ہی ولا سمجھنا ہی. او لوگوں اس عورت کو پہچان لو, اسے اللہ کی رحمت سمجھ میں آ گئی. اس عورت نے اللہ کی رحمت کو پہچان لیا. میرے پیارو, آج اللہ کو مانتے تو ہیں, اللہ کو پہچانتے کوئی نہیں. میرا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری پہچان کرو. کون اللہ؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. کون اللہ؟ فقضاہن 7 سماوات فی یومین فأوحى فی کل سماء امرها وزینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظا ذلک تقدیر العزیز العلیم. میری پہچان کرا, جتنا 7 آسمانوں کو 2 دل کے اندر بنا کے رکھ دیا, ستاروں سے, چاند سے, سورج سے 2 دن کے اندر مزین کر دیا. اگر اتنا بڑا آسمان میں 2 دن کے اندر بنا سکتا ہوں, اے بندہ ایک رحمت کا چھینٹا ڈال کر میں تیری زندگی کا رخ کیوں نہیں بدل سکتا؟ آجا, اولاد لینی ہو میرے پاس آیا کر, بیٹا لینا ہو میرے پاس آیا کر. اللہ اکبر. اور میرے عزیزو, چلتے چلتے میں آپ کو اتنی سی کہانی سناؤں. تھکے تو نہیں, جانا تو نہیں کہیں, کر لو تھوڑی سی بات.
اور میں ایک نبی کی کہانی سناؤں. پچھلے سال میں ملک شام گیا, عراق گیا, لبنان گیا, کربلا شریف گیا, بی بی زینب کے روزے پر حاضری دے کے آیا. اللہ کی قسم ناراض نہ ہونا, اگلی بات کو مفید مشورہ دے کے جاؤں گا. آئندہ بلاؤ تمہاری مرضی, ورنہ تم تو اپنی رزق کے ساتھ, میرا اللہ مجھے رزق عطا فرمائے گا. میرے عزیزو, اللہ کی قسم لسانیت کام نہیں آئے گی, قومیت کام نہیں آئے گی, برادری کام نہیں آئے گی. پیر محمد شاہ مسکین پوری میرے ساتھ تھے, 16 علماء پاکستان سے ساتھ تھے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ اللہ اکبر, فاطمہ کی دھی ہے, حسین کی بہن ہے, حسن حسین کی پھپھی جان ہے, محمد الرسول اللہ کی گودی میں کھیلنے والی. اللہ اکبر گیا اور میں یوں پیٹھ جوڑ کے رک کر کے امہ کے روزے کی طرف سے منہ کر کے بیٹھ گیا. پیر محمد شاہ نے میرا ہاتھ پکڑا, کہنے لگے عبدالحنان 5 گھنٹے کراچی سے فلائٹ لے کے یہاں پہنچے, مجھے پتہ کونے 2 میل پیدل چلے, تیرا حال کوئی نہیں. امہ کے روزے پر سلام کر دیا. میں نے کہا شاہ جی حکم ہے تو کونیوں کے بل جاؤں گا, اگر مشہور ہے تو میں آپ کی بات نہیں مانتا, میں اپنی مرضی کروں. شاہ صاحب کہنے لگے بتاؤ تو صحیح, ہنستے ہنستے. میں نے کہا شاہ جی پتہ ہے وہ اتنے سے خانے میں کون سو رہی ہے, میرے پاس وہ آنکھ ہی نہیں, میرے پاس وہ زبان ہی نہیں. ان پاکوں کا نام زبان سے لو, ان پاکوں کی قبروں کی زیارت اپنی آنکھ سے کرو. رب اکبر کی قسم ہے, اس کے پردے کو اللہ نے سجدہ کر کے دکھا دیا. مت ڈھونگ کرو